اور صدائیں بھی بلند ہو رہی ہیں. جل صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دا شو. جل صاحب ایک تو اکراس دا بورڈ احتساب کی بات ہوتی تھی, اب جب تمام واکس آف لائف ایون میڈیا مالکان, جنرلز, بزنس مین, بینکرز, ملازمین جو سرکاری ملازمین ہیں سب کے نام آ گئے ہیں سیاستدانوں سمیت, تو پھر اکاؤنٹیبلٹی احتساب کے حوالے سے کیا امید رکھی جائے کنسیڈرنگ کہ پینما کے ٹائم پر کیا ہوا جل صاحب؟ دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی تو ہوئی کوئی نہیں. وہ جو 250 کے قریب یا 300 کے قریب نام تھے پاناما میں آئے, اس کا کیا ہوا؟ کوئی ہوئی اس کی اکاؤنٹیبلٹی؟ اس میں کوئی آرمی آفیسر نہیں تھا. اب یہ 700 سے زیادہ نام ہے, ملا کے کوئی 1000 نام بن جاتے ہیں دونوں اگر ہم گروپ کر لیں, اور 1000 میں اگر 2 یا 3 یا 4 ریٹائرڈ آفیسرز کے نام آئے آرمی آفیسرز کے, تو سب سے پہلے تو یہ چیک کر لینا چاہیے کہ کیا انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا. کیونکہ میں نے ایک جس کا بڑا شور مچا لیفٹیننٹ جنرل شفاعت اللہ شاہ, اس کا میں نے ٹویٹ پڑھا تو انہوں نے تو لکھا کہ جناب میں نے جب خریدا اسی وقت سے میرا ڈکلیئرڈ ہے یہ, اور ایف بی آر کے پاس میری منی ٹریل موجود ہے, لہذا مجھے کوئی مسئلہ نہیں. تو اگر تو یہ سارا کچھ اس طرح ہے تو پھر یہ تو ایسے ہی ایسے چاہے کہ کپ میں طوفان کھڑا کرنے والی بات ہے. اگر صرف نام کے ساتھ جنرل یا کچھ لگا ہوتا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے کوئی ناجائز کام کیا ہوگا. کیا ہے تو بالکل یہ ایف بی آر میں سب سے پہلے تو ایف بی آر میں چیک ہو سکتا ہے نا کہ انہوں نے ڈکلیئر کیا یا نہیں کیا. جب ڈکلیئر آپ کرتے ہیں تو پھر نیچرلی آپ کو پتا ہے کہ ایف بی آر آپ سے سوال کر سکتا ہے, تو پھر آپ اس کے ساری منی ٹریل وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ وہاں پہ دیتے ہیں. ایک سیلف ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو آپ دیتے ہیں ساتھ, تو وہ اس چیز کی ایک اس کا ثبوت ہو جاتا ہے کہ یہ آمدن جائز تھی یا نہیں. تو اس لیے وہ پہلے سفٹ کر لیں اس میں سے. پھر جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا ان کے لیے علیحدہ میرا خیال ہے پوچھنے پاچھنے کا سلسلہ کیا جا سکتا ان سے, لیکن ہوگا نہیں. دیکھیں بڑے سمجھنے کی بات ہے, آپ دیکھیے کہ کتنے میگا کرپشن کیسز کھلے ہیں, ان کے سب کے نام کوئی ان میں نہیں تھے پنڈورا پیپرز میں یا اس سے پہلے پاناما پیپرز میں, لیکن آپ دیکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ 1-2 کھلتے رہے ہیں کیسز, اور میگا کرپشن کیسز میں سے ایک بھی کسی کا فیصلہ لیکن جل صاحب I'm cutting you short here, I'm sorry, لیکن یہاں پہلے تو آف کورس پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی, وہاں بات الگ تھی, اور نواز شریف صاحب کا خود کا نام تھا, ان کے خاندان کے لوگوں کا نام تھا. اب عمران خان صاحب نے پہلے تو پنڈورا پیپرز آتے ہی انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ ہم لوگ اس کے حوالے سے انویسٹیگیشن کریں گے, اینڈ ناؤ ابھی سے 1-2 گھنٹے پہلے فواد چودھری صاحب نے بھی یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ انسپیکشن کمیشن کے تحت ایک اعلیٰ سطحی سیل بنایا جائے گا جس کے تحت 750 لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. تو آپ کو نہیں لگتا پینما پیپر اور پینڈورا پیپرز کے ٹائم پر حکومت کے فرق ہونے سے کوئی ڈیفرنس پڑے گا انویسٹیگیشن میں اور احتساب میں؟ دیکھیں اس میں آپ تاریخ دیکھ لیں نا, 3 سال گزر گئے تو کیا ہوا ہے؟ کسی ایک کو سزا ہوئی, میاں صاحب کو جو ہوئی تھی وہ تو ان کے آنے سے پہلے ہو گئی تھی, اور وہ کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا تھا, وہاں انہوں نے وہ ڈاکومنٹس نہیں دے سکے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا 3 سالوں میں؟ آپ 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا, تھوڑا رہ گیا, تو میں توقع اب یہ کر لوں کہ وہ جو 3 سال میں کچھ نہیں کر سکے اب آپ 1.25 سال میں کچھ کر لیں گے, کیا کر لیں گے؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی آگے چلنے والا. اصل چیز جو سمجھنے کی ہے, جو ہم نہیں سارے سمجھے, وہ یہ ہے کہ یہ جو سارا نظام ہے اس ملک کا وہ کرپٹڈ بھی ہے, اور جو کرپٹ مافیا ہے اس کے تابع ہے. یہ ان کی اپنی پارٹی میں بھی لوگ یا باہر, وہ سارے اس نظام کے یا پیداوار ہیں یا اس کے ساتھ ہیں. جب بڑے آدمی کرپٹ کرتے ہیں جن کے پاس اقتدار اور حکمرانی ہوتی ہے, وہ کرپشن کرنے سے پہلے اس نظام کو, اداروں کو جنہوں نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے, پہلے ان کو کرپٹ کرتے ہیں, ان میں اپنے لوگ بٹھا دیتے ہیں, پھر وہ دلیری سے کام کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ پھر اب پکڑنے والا کوئی نہیں. تو انہوں نے کیا آ کے کوئی ادارے ٹھیک کیے, کوئی انسٹیٹیوشنز کو آ کے عمران خان نے کسی کو سیدھا کیا ہے؟ آپ جوڈیشری دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھیں حدیبیہ پیپر مل کا کیس, اس میں ریاست کا پیسہ الزام ہے کہ میاں صاحب نے اس کو غبن کیا گیا, کھایا, جو بھی وہ پیسہ نکلوانا تھا. تو پہلی بات تو یہ کہ حکومت ہی نہیں کی تھی, حکومت جو تھی وہ جس پہ الزام تھا اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی, حالانکہ ریاست کا کام تھا کہ پیسہ نکلواتے. وہ پیسہ نکلوانے کے بجائے وہ عدالت میں سارے جمع ہو کے بعد میاں صاحب کے لیے نعرے لگا رہے ہوتے تھے. تو پھر جنرل جب صاحب کیس مطلب کوئی حدیبیہ پیپر مل کا کیس جب عدالت میں آیا تو عدالت نے کہا جی ٹائم بارڈ. آپ سوچئے کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ ریاست نے پیسہ کسی سے وصول کرنا اور کہنے جی پیسہ یہ کھا گیا بس ٹھیک ہے کیونکہ ٹائم بارڈ ہو گیا؟ یہ کبھی دنیا میں ہوا ہے؟ لیکن پاکستان میں تو ہوا ہے. تو اس وجہ سے آپ نہیں کچھ کر سکتے, آپ بے بس ہیں.
खान साहब से यही खान सवाल साहब होगा सिर्फ जब खाली ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, फिर लिप सर्विस कर रहे हैं जल साहब। अगर आपके मंतव के हिसाब से जाए तो फिर तो लिप सर्विस आप हुई। कहते हैं कि उनकी अपनी नीयत है या अपनी सोच है कि ये करना है, लेकिन आप देखेंगे जब अगले इलेक्शन में जाएंगे इनके पल्ले कुछ नहीं होगा दिखाने के लिए। ये पहला सवाल यही दुनिया करेगी कि किधर है वो पैसा जो आपने रिकवर करना था, किधर है वो लोग जिनको कहते थे कि हम जेलों में डालेंगे, सजाएं देंगे, क्या दिए आपने किसी एक को भी? ये दे नहीं सकते, इनके हाथ में है ही कुछ नहीं। निजाम अपने ये 7 अरब रुपया कह रहे थे बॉन्ड अदालत ले, नाम तो नहीं आया मुबारक हो आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे मुल्क के हालात हैं समीना, तो मैं समझता हूँ तुम मुबारक तो आप उस वक्त देती हैं अगर नाम आ जाता है क्योंकि चले हम भी पैसे वाले हो जाते हैं हिलाली साहब की तरह। ये तो साबित हो जाता है कितना पैसा। लेकिन वैसे इमरान साहब, ऑफशोर कंपनी बनाना तो कोई इटसेल्फ एक इल्लीगल चीज नहीं है, अनटिल अनलेस कि आप करप्शन का पैसा हो जो आपने डिक्लेयर ना किया हो और आप उसको जो है वो कहीं बाहर। इसके अलावा एक और बात सुनने, कानून के मुताबिक कानून तो ये कहता है कि कोई भी ऐसी ऑफशोर कंपनी जो आपने डिक्लेयर की हो और फिर उसके जरिए से कोई गैर कानूनी काम ना हुआ हो तो वो बजाते खुद ऐसी कंपनी बनाना कोई जुर्म नहीं है, उसमें कोई ममानत नहीं है। लेकिन मैं सबसे पहले इस पे कोई भी बात करने से पहले चाहूंगा यहाँ पे उमर चीमा और फखर दरानी को खराज तहसीन पेश करना कि एक तो मुल्क में हमारे खासतौर पर पाकिस्तान में और इस खित्ते में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जिस स्टेज पे पहुंच चुका था, ऐसे में पाकिस्तान के 2 सहाफियों का इस काम के लिए सिलेक्ट होना और फिर बड़ी बहादुरी और मेहनत के साथ ये काम करना, ये मैं समझता हूँ पूरी सहाफत के लिए एक खुशी और इज्जत वाली बात है। लिहाजा मुझे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने और पहले भी वो इसका हिस्सा थे, ऐसी इतनी मेहनत की। दुनिया में देखे 117 ममालिक के 600 के करीब साफी थे, तो चले पाकिस्तानी भी 2 उनमें शामिल थे। अब आ जाते हैं कि जो 700 से ज्यादा पाकिस्तानी उस लिस्ट में आए वो आप देखें कि वो तफ्तीश में तो उतने नहीं थे लेकिन लिस्ट में खासे नाम आ गए। अब मामला ये है कि फिर वही बात कि कंपनी बनाना तो कोई काम नहीं, लेकिन क्या ये कंपनीज जो बनाई गई इस पे वो खुसरो बख्तियार साहब के भाई के नाम पे कंपनी आ गई, अली डार जो इसाक डार के बेटे हैं उनके नाम की कंपनी आ गई, फैसल वाडा साहब की कंपनी आ गई, मोनिस इलाई साहब की कंपनी आ गई, शौकत तरीन साहब का नाम आ गया, अब्दुल अलीम खान साहब का नाम आ गया, उसके अलावा भी और कई नाम आए। और अभी जो शुएब शेख थे बोल वाले वो आ गए, तारिक फवाद मलिक का नाम बड़ा, शर्जील मेमन साहब उनका नाम आ गया। और फिर सबसे बढ़ के ये कि अभी जो 2-4 दिन पहले मुस्ताफी में वकार मसूद साहब सीएम प्राइम मिनिस्टर के जो मामले खुसूसी थे उनका नाम, उनके बेटे का नाम आया, अगरचे वो कहते जी मेरा अपने बेटे से कोई उस तरह का ताल्लुक नहीं है। अब मामला ये है कि हमारी इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कल से इस बात पे डिटरमिन थे और हमारे जो वाकफा निहाल हैं हिलाली साहब जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमारे वाकफा निहाल हैं, उनके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये फैसला किया है कि वो उनका जितना भी करीबी कोई क्यों ना हो, लेकिन अगर इस बात में साबित हो गया कि वो वाकई इसमें इन्वॉल्व है और उसकी ऑफशोर कंपनी के जरिए से 2 नंबर काम हुआ है या उसको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है या काले धन को सफेद करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो वो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अभी वज़ीर आज़म का ये वैसे कल उन्होंने एक इजलास भी बुला लिया जिसमें पार्टी पॉलिसी भी देंगे और उन्होंने लीगल एडवाइजर भी सब बुला लिया। मैं इस पे डिटेल में अलग से भी बात करूंगी इमरान साहब, लेकिन मैं एक इनिशियल कॉमेंट हिलाली साहब से जरूर लेना चाहूंगी। हिलाली साहब, पहले भी हमने देखा था ये कंपनीज सामने आई थी, नाम सामने आए थे, बहुत सारों के खिलाफ तहकीकात भी हुई, ज्यादा ज़ाहिर लाइमलाइट में साबिक प्राइम मिनिस्टर रहे। लेकिन आज फैसल वावडा का नाम आया है, शौकत तरीन साहब का नाम आया है, तो आप समझते हैं कि इनको आके खुद से कोई जस्टिफिकेशन देनी चाहिए कि भाई ये है, इससे कोई इलीगल काम हुआ है या नहीं, ये जस्टिफाइड है, इनके ऊपर भी बनती है। और शौकत तरीन तो आके कह दिया है, इसी हमारे प्रोग्राम ये हमारे GNN पे आके उसने कह दिया है, कहने लगा कि मैं पैसे इकट्ठे कर रहा था सिल्क बैंक की इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2000 पता नहीं 13-14 जो भी था, वो बिन लादन जो था वो एक कंपनी है सऊदी अरेबिया में, उन्होंने एग्री किया था, उन्होंने पैसे मुझे देने थे, फिर एक बम फट गई कराची में तो उन्होंने फिर पैसे नहीं दिए, तो ना वो कंपनी ठीक तरीके से खुला ना कुछ हुआ, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है, गुड इनफ।
دیکھیے سب لوگوں کو ایکسپلینیشن دینا پڑے گا، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو، جیسے مثال کے طور پہ شرجیل میمن، بھائی تم ایک دن کام نہیں کیا ہے پاکستان کے باہر، تمہارا کچھ نہیں تھا پاکستان کے باہر نہ پاکستان کے اندر، اور اب تمہارے پاس اتنا بڑا کمپنی اگر ہے تو اتنا بڑا کمپنی باہر ہو گیا ہے، تو بتاؤ یہ پیسے کدھر سے آئے تھے؟ تو ٹریل، منی ٹریل، جب منی ٹریل آپ کو پتا چل جاتا ہے تو پھر آپ کو سب چیز پتا چل جاتا ہے۔ مگر دیکھیے ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، اب آپ لگے ہوئے ہیں علی صدیقی کے خلاف، اس کا بھی نام آ گیا علی جہانگیر کون ہے صدیقی، وہ؟ جو جہانگیر صدیقی کا بیٹا علی یس نا، اب آپ وہ بینکر ہے، وہ باہر رہتا ہے، وہ ادھر بھی نہیں رہتا ہے، وہ ٹیکس پرپسز کے لیے 3 یا 6 مہینے میں کدھر سے، آئی مین ہی ڈزنٹ اسٹے، کوئی اس سے دیر نہیں رہتا ہے۔ اب اس کو آپ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے باہر پیسے رکھے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ہمارے ملک میں ایسے قانون ہیں، اور ہمارے ملک کا ہسٹری ایسا ہے جدھر لوگوں نے اس ملک میں کمر توڑ کر کے پیسے بنائے ہیں، اور بھٹو صاحب مثال کے طور پہ ایک دن آ کے کھڑے ہو کے کہے سب چیز ضبط، یہ سب میرے ہو گئے، اسٹیٹ کا ہو گیا ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ بھائی وہ امیر علی فینسی بیچارہ پتہ نہیں کتنے ہارٹ اٹیکس کتنے لوگوں کو ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ کے ملک میں اکنامک پالیسی کنسسٹنٹ نہ ہو، فیئر نہ ہو، بیلنس نہ ہو، لاجک نہیں ہو، تو لوگ ڈر کے پیسے نکال لیتے ہیں، حوالے کے تھرو بھجوا دیتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی کیا پتا کل آ کے کچھ اور ضبط نہ کر دیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ اس لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا پرائم منسٹر کو، ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، ریپوٹیشن کو بچانا چاہتا ہے، ٹھیک کہتا ہے، اور اپنے لوگوں کے خلاف کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے خلاف ایکشن لوں گا، بالکل ٹھیک ہے، مگر منی ٹریل ہو ان سے پوچھیں، اور جن لوگوں نے پاکستان کا اگر نقصان نہیں کیا ہے اور پھر بھی ان کے پیسے باہر ہیں، تو اگر وہ ڈکلیئر بھی نہیں کیا ہے تو تھوڑا سا آپ ہاتھ ان پہ ہلکا رکھیں، اس لیے کہ آپ کے ہسٹری ایسی ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں سب چیز اس ملک میں رکھنے کے لیے، کہ ان کو پتہ نہیں ہے کل ڈی مانیٹائزیشن ہو جائے۔ وہ کیا ہوا تھا، وہ اس کا کیا نام ہے، مودی نے کیا کیا تھا انڈیا میں؟ اس نے کہا اچھا تمہارے پاس 100 روپیہ کا نوٹ ہے، فٹ ختم، 4 دن میں بدلو، نہیں بدلو گے تو 500 روپیہ کا نوٹ نو لانگر لیگل ٹینڈر۔ وہ کھڑے ہوئے لمبے بینک میں، ان کو ٹائم نہیں ملا۔ یو سی، سو یو گاٹ ٹو ہیو سم سینس، اور میرے خیال میں اگر آپ ریشنلی کریں آپ کو چور بھی پتہ چل جائے گا، فیئرنس بھی ہوگا۔ اور اس چیز کی تو ہلال صاحب آپ بالکل پریشانی نہ لیں، یہ پاکستان ہے، یہاں پر اتنی جلدی کہاں ساری چیزیں طے ہو جائیں گی یا انویسٹیگیٹ ہو جائیں گی، یہاں تو اصل میں جن لوگوں نے کیا ان پہ ثابت ہوتے ہوتے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو عمران صاحب میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسا خدشہ ہوگا کہ کسی